اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. أكثر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. انشاءاللہ تعالی آج ساتھ میں مل کر ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے ہم ہمارے موضوع پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ایام عزا کے دن شروع ہو چکے، اور فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مومن کی جو مراد ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، اس لیے ہم آج کی باتوں کو دعاؤں سے شروع کریں۔ قوم کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہماری اور ہم کو ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے ساتھ میں مل کر دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ بآواز بلند آمین کہہ دیجیے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہمارے ہاں جتنے بھی مریض ہیں ان کو تو شفا عنایت کر، خدایا جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی میں تو اور اضافہ فرما، خدایا ان ایام عزا کے درمیان دنیا بھر کے عالم کے اندر یہ فرش عزا بچھائی جا رہی ہے، وہاں پہ خدام ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، ان سب کی تو اپنی بارگاہ میں ان خدمتوں کو تو قبول فرما۔ اور تمہیدی گفتگو ہے، اس لیے ایک اور دعا بھی کر لیتے ہیں اور موضوع کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدایا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اس لیے تو تیری بارگاہ میں ہمارے تمام گناہوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے اب پتہ چلا کہ میں کیا کہہ گیا، یہی ہمارا موضوع ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایسی الٹی سیدھی دعا بھی کی جائے تو قوم کی زبان سے الہی آمین کیوں نکل جاتی ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا۔ ایام عزا ہوتے ہیں ہدایت کے لیے، علم کے لیے، یہ ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے دیکھیے بزرگوں کی شکایت یہی ہوتی ہے، دنیا میں جہاں پر بھی جاؤ ہر جگہ یہی شکایت ہمارے سامنے آ کے کھڑی رہ جاتی ہے کہ قوم کے اندر اتنی مجلسیں ہوتی ہے، اتنے واعظ و نصیحت ہوتے ہیں، اور دور دور سے علماء حضرات کو بلائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھو یہ رہا ہمارا ممبئی، اور میں آیا کہاں سے، 7 سمندر پار
پیرس فرانس سے دور دور سے علماء کرام کو، میں عالموں میں نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنی مجلسیں برپا ہوتی ہے، دنیا کا شاید کوئی کونا ایسے خالی نہیں ہوگا کہ جہاں پر یہ فرش عزا نہ ہو۔ لیکن پھر بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ ہے، وہ کیا کہ قوم کے اندر ترقی جتنی ہونی چاہیے اتنی ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ قوم جتنی کامیاب ہونی چاہیے اتنی کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ اور ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالی، آج تو تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع یہی ہے، کامیابی، سکسیس، کیسے مسلمان اپنی زندگی میں فلاح، کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج کی بات اتنی ہے کہ شکایت لوگوں کی اپنی جگہ کہ یہ قوم آگے کیوں نہیں بڑھتی، یہ جگہ ہوتی ہے ہدایت لینے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کا جتنا اثر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو خداوند کریم نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہم سب نے خداوند کریم نے جو ہدایت کا ذریعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس ذریعے کو ہم صحیح سے استعمال کرتے ہی نہیں۔ ہدایت کا جو ذریعہ ہے، ہدایت کا جو ہتھیار ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہی نہیں۔ اس لیے جتنی ہدایت ہونی چاہیے اتنی ہدایت نہیں ہوتی۔ اور اس سے آگے سب سے بڑی بلا یہ ہے، دنیا بھر کے اندر بھی یہی ہے، میرا استاد ہے، نام سے کوئی کام نہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور آپ بھی شاید اس بات پہ متفق ہو جاؤ کہ ہمارے یہاں جتنی مجلسیں ہوتی ہے، سب مجلس کی بات نہیں، بعض مجلسیں، بعض تقاریر ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ مجلسیں جس کے لیے ہوتی ہے وہ سامنے تو ہوتے نہیں، جس کے لیے وہ مجلس پڑھی جاتی ہے وہ سامنے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ تو وہاں ہوتے نہیں، اور جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سننے والے ہوتے ہیں ان کو جو ضرورت ہے وہ تو کبھی پڑھا نہیں جاتا۔ تو پھر قوم آگے بڑھے گی کیسے کہ ہمارے جیسے ذاکرین کرام آ کے اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جس چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو پیش کی جاتی ہی نہیں، اور جن کو اس چیزوں کی ضرورت ہے وہ غائب ہوتے یا ہوتے نہیں۔ تو ہدایت کا جو ذریعہ ہے، ہدایت کا جو اسلحہ ہے، ہدایت کا جو ہتھیار ہے، ہم نے اس ہتھیار کو صحیح استعمال کیا ہی نہیں۔ کون سا ہے وہ ہتھیار؟ دیکھیں پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اعلان رب العزت ہوتا ہے سورہ زمر میں، قرآن مجید کا 39واں سورہ چیپٹر 39، اور آیت کا نشان ہے 17 اور 18۔ اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ اب دیکھنا پڑے گا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ ہر کسی کو خداوند کریم اپنا بندہ نہیں ٹھہراتا، لیکن یہاں پر نبی کریم کو حکم دیا گیا فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ اب خدا کی نظر میں اپنے بندے کون ہوتے ہیں، مطلب خدا کے بندے کون ہوتے ہیں؟ نبی کو حکم دیا گیا کہ میرے بندے کو یہ خوشخبری دے دو۔ پتا چلا کہ اب جو بندوں کی تعریف آئے گی مجھے اور آپ کو ساتھ میں مل کر اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں ان بندوں میں ہوں؟ میں مجلس میں تو آ گیا ہوں، شامل ہو چکا ہوں، لیکن کیا جس کو خدا اپنا بندہ کہتا ہے اس کے اندر میں شامل ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو آج سے، اس لیے اس بات کو تمہیدی گفتگو میں نے آج اختیار کیا ہے۔ ان باتوں کو کئی سال جہاں بھی جاتا ہوں تقریباً انہی باتوں سے باتوں کو شروع کرتا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والے 9، 10، 11، 12، 15 دن جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ یہ پہلے دن سے آگاہ کیا جائے قوم کو کہ دیکھو بھائی، اپنے آپ کو اگر تم اللہ کے بندے ٹھہراتے ہو پہلے دیکھو تو صحیح اللہ کے بندے ہو یا نہیں۔ انشاءاللہ ہوں گے۔ لیکن آئیے تعریف کی طرف۔ 18ویں آیت شروع ہوئی
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. کون ہے میرے بندے؟ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں. سنتے ہیں نہیں، کیا غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں. عربی زبان میں 2 لفظ ہے، آپ کی ہماری انگلش میں بھی 2 لفظ ہے. عربی میں یسمع کہتے ہیں سننے کو، اور یستمع کہتے ہو غور سے سننے کو. انگلش میں بھی 2 لفظ ہے، پتہ ہے بچہ آپ کو؟ بولو. اور ٹھیک، ایک ہوتا ہے ہیئرنگ اور ایک لسننگ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ جب میں نے آپ کے سامنے کہا خدایا تیری بارگاہ میں ہم تمام کی گناہوں کو تو قبول فرما، آپ لوگوں نے الہ آمین کہہ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سنتے ہو لیکن غور سے نہیں سنتے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا خدا کا بندہ ہوں؟ کیونکہ خدا کا بندہ، خدا کے بندے کی تعریف وہ ہے کہ جو غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں. اردو میں دھیان سے سنتے بول سکتے ہیں؟ کیونکہ دھیان ہماری گجراتی کا ہے، بول سکتے ہیں نا؟ چلیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور فقط غور سے نہیں سنتے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. غور سے سننے کے بعد جو بھی غور سے سنا ہے اس میں جو اپنے لیے اچھا خود ثابت کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ چلتا ہے. فیتبعون احسنہ. یہ کون لوگ ہیں جو غور سے سننے والے ہیں؟ ہم نے بتایا نا، خدا نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ کون ہے حاجی؟ میں اردو میں بول رہا ہوں بھائی، کوئی چائنیز میں نہیں. یہ کون ہے؟ یہ غور سے سننے والے کون ہے؟ شاباش، اللہ کے بندے ہیں. کیا فقط اللہ کے بندے ہیں؟ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے اس کے بعد اسی آیت میں کہا اولئک الذین ھداھم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو غور سے سنتے ہیں. جو غور سے سنتے ہیں وہ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. اس کے پیچھے جو اچھی بات ان کو سنائی میں دیتی ہے اس کے پیچھے وہ نقش قدم اس کے چلاتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت کر لی. واولئک ھم اولو الالباب. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، کہ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا قوم کے اندر اگر ترقی نہیں ہو رہی تو یہ جو ہتھیار یا وسیلہ کہو کہ خدا نے کہا کہ ہدایت اگر لینی ہے تو غور سے سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی. سننا کافی نہیں ہوتا. اور یہ بات آج کی نہیں، یہ بات آج کی نہیں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. تو میرے جیسا ادنا سا ذاکر شیخ معیز، اتنا پتلا سا، میرے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہو تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. خود نبی کریم کے ساتھ ہوا ہے. اس کی گواہی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیش کی ہے. آج سے 2 سال پہلے باندرا کے اندر 2 تاریخ کی مجلس یہی باتیں ہم نے بیان کی تھی. اور لوگ تاکہ ٹائم پر آئے اس لیے مجھے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی لائیو بھی اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہر روز مجلس برابر 10:30 بجے شروع ہو جائے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم پہ آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے کی وجہ سے نہ ہم کو خلل ہو، نہ آپ کو خلل ہو، نہ باقی دور سے ٹی وی پہ دیکھنے والے کو بھی خلل ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو پروردگار عالم نے ہدایت کا ذریعہ غور سے سننے کو قرار دیا ہے. اس لیے یہ بات آج کی نہیں، تب بھی یہی ہو رہا تھا. اس لیے خدا نے قرآن مجید میں اس کی مثال ڈال دی. اعلان رب العزت ہوا قرآن مجید میں 8 نمبر کا سورہ انفال چیپٹر 8 آیت کا نشان ہے 20. خداوند کریم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان لانے والو، آپ ہو ایمان لانے والے ہو نا، تو ہماری بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، صلو علی محمد وعلی محمد. تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو. صلو علی محمد وعلی محمد. احسن. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب رسول بول رہا ہو اور تم ان کو سن رہے ہو تو نبی کریم کو پیٹھ مت دکھاؤ، چہرے کو مت موڑ لو. نبی کریم سامنے تھے اور لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم بولا کرتے تھے اور لوگ سنتے نہیں تھے. اچھا، یہاں پر بین قوسین کہتے ہیں، ایک بات واضح کر دو، یہ سننے کی جو بات ہے نا، اس کا دو مطلب ہے. ہماری زبانوں میں، دنیا کی ہر زبان میں یہی بات ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ بھول گیا پچھلی بار. منہاج. ٹھیک ہے. فرض کرو کہ یہ جو ٹی وی چینل والا ہے نا، یہ وین چینل والا، وہ مجھے کہے کہ مولانا، آپ مولانا ہو نا، پگڑی والے ہو، وہ منہاج ہے نا، جب بھی قرآن پڑھتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، بہت لمباتا ہے. بار بار اس کو کہتا ہوں بھائی تو 10:30 بجے اتر جا، 10:30 بجے میری لائیو چلنے والی ہے یہ مجلس. وہ میرا سنتا ہی نہیں. کیوں مناج بھائی بہرے؟ سنائی دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو سنائی دیتا ہے نا. لیکن وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ میری وہ سنتا نہیں. آپ بولیے آپ کی سنے گا. سننے کا مطلب کیا ہوا؟ بات نہیں مانتا، بات قبول نہیں کرتا. یہی بات خداوند کریم نے کہی ہے کہ ایک تو غور سے سننا ہے، دوسری بات جب سننے کی بات آتی ہے تو باتوں کو ہم مانتے بھی نہیں. ہم باتوں کو مانتے نہیں. یہ تھی 20ویں آیت. اب دیکھیے، اب جو آیت آنے والی ہے، میں کہتا ہوں اگر یہاں شیشہ ہوتا نا، ابھی تو شیشہ نہیں ہے، اگر یہاں شیشہ ہوتا تو آپ سب کو اور مجھ کو، ہم اپنے آپ کو اس شیشے میں اپنے کو دیکھتے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، یہ جو خدا بیان کر رہا ہے یہ میری بات ہو رہی ہے. کیوں میری بات ہو رہی ہے؟ پہلی آیت کیا تھی؟ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم نبی کو سن رہے ہو تو پیٹھ مت دکھاؤ، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو مت موڑ لو. اس کے بعد خدا نے جو آیت نازل کی ہے، پتہ لگتا ہے اسے کہ خدا کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو نبی کی بزم میں بیٹھنے والے ہیں، نبی کے سامنے بیٹھنے والے ہیں اور ان کو سننے کا دکھاوا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا بات چل رہی ہے. آپ بھولیے گا مت، میں نے آپ کو کہا اگر شیشہ ہوتا تو ہم اپنے آپ کو اندر دیکھتے. 21ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوا، چیپٹر 8 ورس نمبر 21، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے لوگو، دونوں آیت کو ساتھ میں پڑھتا ہوں. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نبی سے پیٹھوں کو نہ موڑو جبکہ تم ان کو سن رہے ہو، اور ان جیسے مت بنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اور ان جیسے مت بنو کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے سن لیا، خدا نے کہا وہ سن ہی نہیں رہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان جیسے مت بنو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سنتے ہیں، ہم نے سن لیا،
حالانکہ خدا کہہ رہے وہ لوگ نہیں سن رہے. مطلب پہلا وہ مان نہیں رہے، مطلب دوسرا وہ غور سے نہیں سنتے. اب جو آیت آتی ہے اس پہ ایسے مجھے ڈر ہے کہ مجلس کے بعد آپ مجھے مارو گے، لیکن میں کہتا ہوں پہلے جا کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جرأت ہے تو نبی کو مارنا، اور نبی کے بعد خدا کو جا کے ماریے گا. یہ اقوال خداوند کریم کے ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اے خدا کے بندے تو میرا بندہ بن سکتا ہے. یاد رکھنا میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تجھے عقل دی ہے، اور جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس لیے اس کے بعد والی آیت 22ویں آیت، 22ویں آیت چیپٹر 8 ورس نمبر 22، وہاں خدا نے کیا کہا؟ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین خدا کی مخلوق وہ ہے کہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، لیکن اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے. یعنی پتا چلا اے مسلمان اگر تجھے ہدایت لینی ہے تو غور سے سننے کی عادت ڈالنا پڑے گی، ورنہ تیرے اندر اور جانور جس کے پاس عقل نہیں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ جانور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، یہ ہمارا ایریا ہے، کیا ہے اس کا نام؟ ڈونگری. کون یا نیچے ہی رہتا ہے؟ بالکل بازو میں 1-2 قدم 5-10 گھر بازو میں کوئی رہتا ہے؟ مناج بھائی رہتے؟ قریب ہے نا. اچھا یہاں قریب میں کتے ہیں، کتے بہت ہے نا. تو میں تو دور سے آیا ہوں، وہ مجھے تو جانتا نہیں، اجنبی ہوں ان کے لیے. سال میں کئی بار 1 بار آتا ہوں. آپ تو ہر روز اسی راستے گلیوں سے گزرتے ہوں گے جہاں یہ کتے گھومتے بھونکتے ہیں. میں نے اگر جا کے کسی ایک کتے کو کہا کتے میاں بھونکنا چھوڑ دو، حسین کی نام کی مجلس چل رہی ہے، ہاں بھونکنا چھوڑ دو، یہاں پر خلل ہوتی ہے، مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے، مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیوں؟ اجنبی ہوں. لیکن یہ منہاج کا تو مانے نا، ان کو تو جانا، ان کا تو جانا پہچانا ہے، وہ ان کو جانتا ہے، یہ ان کو جانتا ہے، آپس میں مل جل ملاقات ہر روز ہوتی ہے. اب اتنی انست ہے دونوں میں، تو میں نے کہا میرا کتے کو کہو بھونکے مات. مانے گا؟ سنے گا؟ نہیں سنے گا. کیوں؟ جانور ہے، عقل نہیں اس کے بعد. اس لیے خدا نے کہا اے میرے بندے میں نے تجھے عقل دی ہے، اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ ہدایت لے سکتا ہے. اس لیے پہلی آیت میں کیا آیا تھا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو اللہ کے بندے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں، سننے کے بعد جو سب سے بہترین باتیں ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت خدا نے کر ڈالی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سیدھا لگائیے، اس کو سیدھا رکھیے تاکہ میرے گلے پہ ٹھنڈ نہ پڑے، ورنہ اشرا جائے گا پانی میں، آواز بیٹھ جائے گی. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. سیدھا سیدھا، احسان، شاباش. صلو علی محمد و آل محمد. ہاں صحیح ہے. تو عزیزان محترم، ہدایت پانے کے لیے یاد رہے ہمارا موضوع ہوگا سکسیس، ہمارا موضوع ہوگا کامیابی. لیکن آج تمہیدی گفتگو ہے، کل سے انشاءاللہ جب آؤ گے خدا سب کو انشاءاللہ توفیق دے، لیکن ایک ہتھیار کے ساتھ آنا ہے. کیا بولیے؟ سننے کا نہیں، غور سے سننے کا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
جو انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، غور سے نہیں سنتا، اس کے لیے خداوند کریم نے کیا کہا؟ یہ بدترین میری مخلوق ہے، جو اس کی نظر میں گونگے ہے، بہرے. اور آیتیں آئے گی، شرط اتنی ہے. منہج یہ تھا نا نام. ماریے گا مت مجھے مجلس کے بعد، کیونکہ میں یہاں آپ کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں بھی ہدایت چاہتا ہوں اور پورے قوم کی ہدایت چاہتا ہوں. اور ہدایت کا پہلا ہتھیار، بہت سے ہتھیار، پہلا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کو غور سے سننے کا ہے. دیکھیے ہم علی والے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کا حکم ہے نہج البلاغہ. اب علی کے ماننے والے کیا علی کا کہا نہیں مانیں گے؟ بے شک مانیں گے. یہ بھی وہی والا ہے. یہ قوم کے اندر یہ آپ نے بے شک سب کو ساتھ میں مل کر کہا. میں آپ کو بتا دوں قوم کو، کیونکہ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ورنہ گجراتی والے لوگ ہیں ہمارے، مڈغاسکر والے یہاں ہے، چلو گجراتی میں بھی تھوڑا ڈال دوں گا. اس بیماری کو میں نے نام دیا ہے، میں نے، شیخ معیز نے. اردو میں کہا جائے گا اس بیماری کا نام ہے کوکی. بات سنیے کبھی یہ کوکی کی بیماری کسی کو ہے یا؟ آپ تو اردو والے ہیں، نہیں ہیں، یہ گجراتی والے ہیں. ان کو پوچھ لیتا ہوں، نینی بیماری سے تم نے کہیں نہیں؟ نہ کوکی والے اردو والے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بیماری نہیں، یہ گجراتی ہے، ان کے یہاں بیماری کا نام ہے نینی. نہ نینی والے کہتے ہیں، مطلب گجراتی والے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بیماری نہیں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہوں. سب کو کوکی کی بیماری ہے اور سب کو نینی کی بیماری ہے. کون سی ہے کوکی کی بیماری؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. امام علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے. یعنی کو تو ہے کی نہیں. اللہ کو مانتے ہیں گجراتی માં اللہ ને માનીએ છે, અલ્લાહની વાત નથી માનવી. રસૂલને માનીએ છે, રસૂલની વાત નથી માનવી. ઇમામોને માનીએ છે, ઇમામોની વાત નથી માનવી. કોકી અલીને કા અવદ ઉઝુનકા અલા હુસ્ન الاستماع. حکم ہے مولا کا. اور میں نے کہا بیماری ہے. امام علی کو مانتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو نہیں ماننا، یہ ایک بیماری ہے. آپ نے کہا اپنے کان کو عود، اپنے کان کی عادت ڈال. عود اذنک علی حسن الاستماع، اپنے کان کی تربیت کر، اپنے کان کی عادت ڈال، اپنے کان کو سکھا بہترین طریقے سے غور سے سننے کی عادت اپنے کان کی ڈال. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی نا کہ جو مجھے غور سے سننے سے روکتی ہے، غور سے سننے سے روکتی ہے. ورنہ خدا نے کان دیا ہے، انسان باکمال انسان ہے، وہ غور سے سننا چاہے تو سن سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزوں رکاوٹ بن جاتی ہے، حائل بن جاتی ہے، بیچ میں آ جاتی ہے. میں نے بہت سوچا، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ اپنے کان کو غور سے سننے کی عادت ڈال. آج کے زمانے میں پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ کھلونا. اب میں مجلس میں آیا ہوں، یہاں چیٹنگ بھی چل رہی ہے، باتیں بھی چل رہی ہے، گھر سے میسج آ رہا ہے بیوی کا، روٹی واپسی میں لانا، دودھ واپسی میں لانا، مت بھولیے گا، ورنہ یہ ورنہ یہ ورنہ یہ. دوستوں سے چیٹنگ، فیس بک، واٹس ایپ، جو بھی ہو، یہ سب مجلسوں کے اندر ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ غور سے نہیں سن پاتا. یہ ٹھیک. یہاں پیچھے کیا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے؟ کوئی ہول ہے؟ ونڈو ہے. دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہے نا، مڈغاسکر میں، افریقہ میں عادتاً مردوں کا ہول اور عورتوں کا ہول، بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. کیا کہ مولانا کبھی کبھار مجلس پڑھنے کے بعد، مجلس پڑھتے وقت ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ مطلب وہاں نہیں، لیڈیز کو مت وہ کہہ رہی ہے.
آپ نے فقط لیڈیز کو سمجھا کہ لیڈیز، میرا مثال سمجھیے، غور سے نہیں سنا جاتا، مولانا کو پتا چلتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہے۔ اب یہی بات ہمارے لیے لے لیجئے، ایک یہ فون رکاوٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، باقی مجلس کے اندر اگر مجھے پتا چلے کہ میرا جو دوست ہے جو ساتھ میں چائے پیتا ہے، سگریٹ پیتے ہیں، پکنک میں جاتے ہیں، پتہ نہیں میرا پڑوس میں ہے، بہت دوست ہے، نزدیک کا ہے، ساتھی ہے، لیکن جب مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یا وہ مجھے باتیں کراتا ہے یا میں اس کو باتیں کراتا ہوں، اس لیے اس کو کہہ دے کہ دیکھ بھائی، نیاز ہم ساتھ میں کھائیں گے، سگریٹ ساتھ میں پئیں گے، چائے ساتھ میں پئیں گے، پکنک ساتھ میں کریں گے، زیارتوں میں ساتھ میں جائیں گے، سفر ساتھ میں کریں گے، لیکن مجلس میں تو میرے سے دور بیٹھ، کیونکہ تیری وجہ سے میں غور سے نہیں سن پاتا۔ یہ سب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں کہ بندہ اپنے کان کو غور سے سننے کی عادت ڈالے، ان کے کان کی تربیت کرے، کیونکہ ہدایت اگر لینی ہے، پانی ہے، تو خدا نے کیا کہا؟ الذین یستمعون القول، کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ اتنی بات ہے، خداوند کریم نے کہاں تک بات کو لے گئی، کہاں تک؟ یہی سننے کی بات، مولا کا یہی قول نے، ایک دوسرا سن لیجئے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کا ارشاد ہے، آپ نے کہا من احسن الاستماع تعجل الى الانتفاع، من احسن الاستماع تعجل الى الانتفاع، جنہوں نے اپنے غور کے سننے کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنا دیا، وہ کیا ہوگا؟ تعجل الى الانتفاع۔ یہ کہیں سنا ہے تعجلہ لفظ؟ کہاں نہیں سنا؟ صبح سے شام العجل 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 کرتے ہو، العجل کا مطلب کیا ہے؟ جلدی آؤ مولا، جلدی آؤ، جلدی آؤ، یہی لفظ ہے یہاں۔ مولا نے کہا جنہوں نے اپنے غور سے سننے کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنا لیا تو وہ فائدے کو جلدی سے پالے گا۔ تعجل الی الانتفاع، جہاں اس کو فائدہ ملنا تھا وہ بہت جلدی سے اس کو مل جائے گا۔ یہی قوم کا سانحہ ہے کہ غور سے قوم سنتی نہیں، اس لیے ہر بار قوم آگے بڑھتی تو ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن آہستہ آہستہ آہستہ۔ کیوں؟ غور سے سننے کی عادی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فقط خدا نے جانوروں کی مثال نہیں لی، اور مثالیں دیتا ہوں، اور یہاں پر بھی خدا کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک جاتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم، اور یہ بات، یہ غور سے سننے کی جو بات ہے نا، فقط یہ مولانا کی نہیں ہے، واعظ و نصیحت کی نہیں ہے۔ ایک اور مقام ہے، میں آپ کو ایسے کہوں نا ہدیہ دے دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ، آیت کا نشان ہے 204، چیپٹر 7 ورس نمبر 204، وہاں پر خدا کا اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن مجید کو غور سے سنو۔ سننے کی بات نہیں آئی، غور سے سننے کی بات آئی۔ دیکھا، واعظ و نصیحت، ہدایت کی اگر کوئی کتاب ہے تو یہ ہے قرآن مجید، اور اس کو بھی سننے کی بات نہیں آئی، اس کو پہلے مرحلے میں غور سے سننے کی بات، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے شامل حال ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی بات کہ خدا نے جانور کی نشانی ہم کو دی، کیونکہ وہ با عقل نہیں ہوتا، اس لیے ان کو غور سے سننے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے۔ ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن مانتا بھی نہیں، ایک، اور
کوئی ہدایت، انسانی ہدایت اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ان میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ غور سے سنے. یہ تھا جانور. آگے چلتے ہیں. خدا نے میرے حساب سے ابھی دیکھ لیتے ہیں 8 مثالیں دی ہے. کتنی؟ 8. اور 8 مثال دے کر پھر جا کے ہماری بات آئی. سورہ فاطر، قرآن مجید کا 35واں سورہ، چیپٹر 35، آیت 19، 20، 21، 22، 23. 19ویں آیت میں خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ارشاد رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر. اے لوگو، اندھا اور دیکھنے والا کبھی ایک برابر نہیں ہوتا. اس کے بعد ولا الظلمات ولا النور، اندھیروں اور نور ایک برابر نہیں ہوتے. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور سورج کی تپش گرمی، سایہ اور وہ حرور حرارت گرمی ایک جیسی نہیں ہوتی. آگے گئی آیت وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ لوگ اور مردہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. واللہ یسمع من یشاء، اور خدا جس کو چاہے سنا سکتا ہے. نبی کو کہا گیا وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے حبیب جو قبر میں چلے گئے ان کو تو کچھ نہیں سنا سکتا. کیوں؟ وہ مرے ہوئے لوگ ہیں. کچھ سمجھ میں آتی ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ خدا بیان کر رہا ہے اپنے نبی کو کہ مرے ہوئے لوگ جو ہے نا ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی، ان کو کچھ نہیں سنایا جا سکتا. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کیا میں زندہ ہوں یا میرا شمار مردوں میں ہوتا ہے؟ کیوں؟ نہ سنتا ہوں، نہ غور سے سنتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہدایت مجھے نہیں ملتی. آگے جانا ہے. آئیے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ، آیت کا نشان ہے 179، چیپٹر 7 179 کی آیت. ارشاد رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جناتوں میں سے اکثر لوگوں کو اور انسانوں میں اکثر لوگوں کو جہنم کے لیے وقف کر ڈالا ہے. ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، جناتوں میں سے انسانوں میں سے. قرآن ہے یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اچھا خدایا، یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جناتوں میں سے، انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر لیا ہے. کیوں؟ ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن سمجھتے نہیں. ان کو ہم نے آنکھ دی ہے لیکن دیکھتے نہیں. ان کو ہم نے کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر، ان سے زیادہ گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. چھوٹی سی چیز غور سے نہ سننے کو. یہ خدا نے جتنے اعضاء ہم کو دیے ہیں کس کے لیے دیے ہیں؟ اس کا استعمال کیا ہے؟ ہم جو یہ سب کر رہے ہیں یہ بہت کام کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.
حسن زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ شرط یہی ہے کہ اس عادت کو، اس وسیلے کو، اس ہتھیار کو، غور سے سننے کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ الحمدللہ اتنی مجلسیں ہوتی ہے، میں کیا کروں، آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ورنہ دنیا گھومتا ہوں۔ آپ تھوڑی ایک بار میری جگہ پہ تو بیٹھیے۔ جب آپ کے سامنے پہلے سے آخر تک بندہ سویا ہوتا ہے، کیا ہم کو اچھا لگتا ہے؟ کیا ہم کو یہ نہیں لگتا کہ کیا میں بس بکواس کر رہا ہوں اور سامنے والا سویا ہے؟ یہ سب صفت خدا نے بیان کی ہے۔ اگر تیرے پاس عقل ہے، خدا نے اگر تجھے اعضاء دیے ہے تو یہ فقط اعضاء استعمال کے لیے نہیں، یہ وہ وسیلے ہے کہ جو خدا کی طرف تجھے لے جائے گا۔ میری آپ کی خلقت ابھی شروع ہوئی، دیکھیے وہاں بات کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جو ہمارے نام کا ہے، سورہ انسان۔ بچہ پتہ ہے کون سا ہے؟ سورہ دہر اس کا دوسرا نام ہے۔ نمبر پتہ ہے؟ شاباش، چیپٹر 76، پہلی دوسری تیسری آیت دیکھیے۔ اعلان رب العزت ہوا 76 1 2 3، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان کے اوپر، ان کی زندگی میں کوئی ایسا دور نہیں تھا جب اس کا نام و نشان کچھ تھا ہی نہیں؟ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ملا ہوا نطفے سے، اور ہم نے انسان کو جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسی انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا پیدا کیا۔ پھر تیسری آیت کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ خدایا کان کے بعد، آنکھ کے بعد فوراً خدا نے کیا بات کی؟ ہم نے اس کو راستے کی ہدایت کر ڈالی ہے۔ اے خدا کے بندے، میں نے ابھی تو کان کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ ہماری ضرورت ابھی کان ہے، آنکھ نہیں۔ اس لیے تمہیدی گفتگو کس پہ ہو رہی ہے؟ سننے کو ہی نہیں، غور سے سننے کو، اور اس عضو پہ، کان پہ، کہ جب میں مجلسوں میں بیٹھوں تو کوشش کروں۔ ابھی یہ 45 منٹ کتنا پڑھنے کا ہے؟ کتنا پڑھنے کا ہے بیناز بھائی؟ اور 15 بس؟ چلے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ غور سے سننا ہے نا، انشاءاللہ ہم سب کو یہ ہماری محنتوں کا صلہ اور اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط ہے، شرط بہت بڑی شرط ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید آپ نے ابھی تک کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، بہت سی باتیں ہیں۔ یہ 15 منٹ گجراتی میں کہنے پاپڑ نہ بھانگے، دوسرا ہمارا وہ کیا ہے بولنے کا طریقہ ہے، رنگڑا ہے نہ پاکے، لیکن کیا کرے، وقت میں گنجائش نہیں۔ ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، ہر امام سے وارد ہے، ہر امام سے آپ نے کہا ہے، لوگ اذا استمع الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہماری باتوں کی خوبصورتی کو غور سے سنیں گے نہیں، غور سے سنیں گے، اذا استمع الناس محاسن کلامنا، ہماری باتوں کی خوبصورتی کو اگر لوگ غور سے سنیں گے نا، لتبعونا، وہ خود بخود ہمارے پیچھے چلے آئیں گے، خود بخود۔ ہماری باتوں میں اتنی کشش ہے، ہماری باتوں میں اتنی مٹھاس ہے، ہماری باتوں میں اتنا اثر ہے کہ لوگ خود بخود ہمارے پیچھے چلے آئیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟
غور سے سننا. اب دیکھیے اسی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. پانچویں امام کا قول ہے، کہا من اصغى ناطق فقد عبد. جس نے بھی کسی بھی بولنے والے کو غور سے سنا، یہ ہماری مثال ہے، میں بولنے والا ہوں ابھی ناطق، اور آپ سننے والے ہیں. پانچویں امام کا قول ہے من اصغى ناطق فقد عبد. جس نے کسی بولنے والے کو غور سے سنا تو وہ سمجھ لے کہ وہ عبادت کر رہا ہے. آپ کی سبحان اللہ بہت جلدی نکل گئی، کیونکہ ابھی اس کے بعد جو آتا ہے نا وہاں پہ مار لگے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، اس کا کوئی میں خلاف نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، مجلسوں میں رونق ہوتی ہے. کتنی ایسی باتیں جس پہ میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، ماشاء اللہ کہہ دیتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں، اور وہی بات میرے اوپر چڑھتی. ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ غور سے نہیں سنتا، بس نعرے لگانے کی عادت ہے، سبحان اللہ کہنے کی عادت ہے، اور بس رونق ڈالنے کی عادت ہے. مجلسوں میں سننے یا سمجھنے یا ہدایت پانے کے لیے میں آتا ہی نہیں، رونق کے لیے آتا ہوں، ثواب کے لیے آتا ہوں، اجر کے لیے آتا ہوں، حالانکہ یہ درس کا ہے. پانچویں امام نے کیا کہا؟ جس نے بھی کسی بولنے والے کو غور سے سنا اس نے گویا عبادت کر لی. فَإِن كَانَ النَّاطِقُ يُوَدِّي عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ. اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے، خدا کی باتوں کو کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس نے خدا کی عبادت کر لی. اب اس کے بعد سبحان اللہ کہیے گا. دیکھتے پانچویں امام آگے بڑھے اور کہا وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ. اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے شیطان کی باتوں کو بیان کر رہا ہے، اگر غور سے سننے والا اس کو بھی سننے بیٹھ گیا تو گویا اس نے شیطان کی عبادت کر لی. اچھا وہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ہم پہ بھاری پڑتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو عزیزان محترم، آج کی پہلی مجلس تمہیدی گفتگو، ایک چھوٹی سی عادت، بہت سی باتیں ابھی، بہت سی باتیں ہیں ابھی، مولا کائنات کے اتنے فرامین ہیں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. 50 منٹ ہو گئی. حسین مظلوم نے یہ جو سب اتنا کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آئے، وہ اتنی قربانی دی کس کے لیے؟ اپنی نانا کی اصلاح کے لیے. صحیح، امت کے اندر ترقی آ جائے، امت ہدایت یافتہ بن جائے، اور ہدایت کا راستہ یہ غور سے سننا ہے. کربلا کے واقعے کے اندر علماء کرام سے کیا ہم نہیں سنتے کہ جب سے وطن کو چھوڑا ہے حسین مظلوم نے گلی گلی میں، راستے راستے پہ، جگہ جگہ پہ روک کر خطبے دیے، لوگوں کو بتایا میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں. یہاں تک کہ عاشور کے دن بھی حسین مظلوم نے خطبات دیے. لیکن جس کو سننا تھا انہوں نے سن لیا، ہمارے سامنے ہور جیسا کردار آ گیا. اور جس کو نہیں سننا تھا نماز کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا نماز قضا نہ ہو جائے حسین کو جلدی شہید کرو، قتل کرو. کیوں؟ غور سے سننے کی صلاحیت نہ رکھنے والے تھے. آج وہی حسین نانا کے وطن کو چھوڑ رہا ہے. بیعت کی بات ایک طرف چھوڑتا ہوں، ایک موڑ وہ آتا ہے، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ ظالم کے دربار سے حسین مظلوم جب واپس گھر پہ آئے ہیں تو جیسے یہ بچی ہے نا، دروازے پہ مدینے کے اندر ایک چھوٹی بچی ہے، بابا کو دیکھتے ہی کہتے ہیں بابا جان
اب واپس صحیح سلامت آ گئے. ابھی کربلا کا آغاز نہیں ہوا، لیکن اس چھوٹی بچی سکینہ کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ تھوڑے دور کے لیے کہیں نکلتے ہیں نا تو گھر کی دہلیز پہ انتظار کرتی ہے کہ کب میرا بابا واپس آ جائے. میں کہوں گا بیٹی سکینہ تھوڑا انتظار کیجئے، کربلا آئے گی، عاشور کا دن آئے گا، روز عاشور آئے گا، عصر عاشور کے بعد یہی چھوٹی بچی خیمے کی دہلیز پہ کھڑی ہوگی. ارے میرا بابا مقتل میں گیا تھا، اب تک کیوں واپس نہیں آیا؟ ہاں عزادارو، حسین گھر کے اندر آ گئے، لوگوں کو تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا. اب سفر کی تیاری ہے. حسین مظلوم نانا کے مزار سے رخصت ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر گئے، اللہ حافظ خدا حافظ کیا. لیکن جو بات میری ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ ایک موڑ وہ آیا کہ حسین مظلوم اپنی ماں کی لحد پر جب نکلے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے آغوش میں جانا چاہتا ہے. ارے وہاں سے بھی حسین رخصت ہوئے، اپنے بھائی سے لحد سے بھی رخصت ہو گئے. جب گھر پہ آ گئے اور نکلنے کی تیاری تھی، صفوں کو چیرتی ہوئی ایک ضعیفہ آئی. کون؟ ام سلمہ آئی. ارے صفوں کو چیرتی ہوئی آئی اور حسین کے دامن کو پکڑا اور کہا بیٹا کہاں جانے کا سفر کا ارادہ ہے؟ کہا نانی جان کیوں یہ پوچھ رہی ہو؟ کہا بیٹا میں نے نانا سے سنا ہے عراق کا سفر مت کریے گا، مجھے نانا نے بیان کیا ہے. ارے میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا وہاں شہید ہوگا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.